بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چور، جنگل اور توبہ کی کہانی۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو دوست رہتے تھے، میٹھا اور جمیل۔ دونوں بہت ہی آوارہ تھے اور اپنی زندگی چوری کے سہارے گزار رہے تھے۔ یہ دونوں گاؤں کے بازار اور دکانوں سے چیزیں چرا کر اپنی ضرورت پوری کرتے تھے، لیکن ان کی عادت سے گاؤں والے تنگ آ چکے تھے۔ ایک دن میٹھا اور جمیل نے منصوبہ بنایا کہ وہ جنگل میں جا کر کسی شکار کا انتظار کریں گے تاکہ زیادہ مال حاصل ہو سکے۔ دونوں دوست جنگل میں ایک گھنے درخت کے پیچھے چھپ گئے اور کسی مسافر کے گزرنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی نظر آیا جو اکیلا تھا اور ایک چھوٹا سا بیگ اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ میٹھا نے جمیل کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ دونوں تیزی سے اس آدمی کے پاس پہنچے۔ میٹھا نے سخت لہجے میں کہا، اپنا بیگ فوراً ہمیں دے دو ورنہ تمہیں مار کر یہیں دفن کر دیں گے۔ آدمی بہت ڈر گیا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ بیگ لے لو لیکن مجھے جانے دو، میرے پاس کچھ اور نہیں ہے۔ میٹھا اور جمیل نے اس کا بیگ چھین لیا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ ایک سنسان جگہ پر جا کر دونوں نے بیگ کھولا۔ حیرت انگیز طور پر بیگ میں سونے کے سکے، قیمتی پتھر اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء تھی۔ جمیل خوشی سے چیخ اٹھا، میٹھا، آج تو ہماری قسمت جاگ گئی ہے۔ لیکن میٹھا کچھ پریشان سا دکھائی دیا۔ جمیل نے پوچھا، کیا ہوا؟ اتنے قیمتی خزانے پر بھی تم خوش نہیں ہو؟ میٹھا نے جواب دیا، پتہ نہیں کیوں لیکن میرا دل بے چین ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ مال کسی یتیم یا ضرورت مند کا ہے۔ اسی وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جنگل کے درختوں سے ایک عجیب سی آواز آئی، اے میٹھا اور جمیل، تم جو کچھ کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بربادی کا باعث بنے گا۔ یہ مال حرام ہے اور اللہ کی نظر سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ یہ آواز سن کر دونوں دوست کانپ گئے۔ جمیل نے کہا، یہ تو بس ہمارا وہم ہے، ہمیں جلدی سے یہاں سے نکلنا چاہیے۔ لیکن میٹھا کی حالت کچھ اور تھی۔ اس کے دل میں ندامت کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ میٹھا نے اچانک بیگ بند کیا اور جمیل سے کہا، نہیں جمیل، میں یہ مال واپس لوٹانے جا رہا ہوں۔ میں نے بہت گناہ کر لیے ہیں لیکن اب مزید نہیں، مجھے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ جمیل نے میٹھا کو روکا لیکن میٹھا نے اس کی ایک نہ سنی اور بیگ لے کر اسی راستے پر واپس چل پڑا جہاں سے اس آدمی کو لوٹا تھا۔ جب وہ آدمی کو واپس ملا تو وہ رو رہا تھا اور اللہ سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ میرے مال کی حفاظت فرما، یہ میری زندگی کی جمع پونجی ہے۔ میٹھا نے بیگ اس کے سامنے رکھا اور کہا، یہ لو بھائی، یہ سب تمہارا ہے، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا تھا۔ آدمی نے حیرت سے میٹھا کو دیکھا لیکن پھر خوش ہو کر دعا دی، اللہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تمہارے گناہ معاف کرے۔ میٹھا نے اس دن کے بعد چوری سے توبہ کر لی اور ایک دیانتدار انسان بن گیا۔ جمیل نے بھی اس کی پیروی کی اور دونوں نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا عزم کیا۔ حرام کا مال کبھی سکون نہیں دے سکتا اور توبہ کرنے کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر کر دیں۔